بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بڑا حصہ۔ سوال: کیا اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا؟ آج ہمارے لوگوں کا نام کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً۔ ہم آج بہت فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کروانے میں، یہ کسی اور قوم کی قربانیوں سے زیادہ ہے، لیکن بھید بھاؤ اور نفرت کی راجنیتی نے اسکول کے نصاب میں ایک دو کے نام لکھے، بعد میں اسے بھی نکال دیا گیا۔ اگر انہوں نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو نہ آج اس ملک میں مسلمان ہوتے، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ خانقاہ، دعوت و تبلیغ، نہ کوئی اور دین کا کام ہوتا۔ ہمیں افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم خود اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان موقعوں پر ہم لوگوں کو کچھ باتیں جاننا بہت اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس ملک پر 800 سے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں لوڈی اور تغلق خاندان بھی آئے، اور اخیر کے اندر مغل خاندان کے لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ پھر مغلوں کے پاس سے حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں آئی، اور کیسے آ گئی یہ بھی اتنی کڑوی داستان ہے کہ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ بس مختصر میں اتنا سمجھ لو کہ جب تک ہم لوگ اہل اور لائق تھے، وہاں تک یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور جس دن ہم لوگوں کے اندر نالائقی آئی، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہم لوگوں سے لے کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ سب سے پہلے 1757 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کی پہلی جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، اور جنگ کے اندر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار جانا پڑا۔ جتنا اپنوں کی غداری سے نقصان پہنچتا ہے، اتنا غیروں سے نہیں پہنچا کرتا۔ پھر انگریز طاقتور ہوئے، ملک میں آگے بڑھے، اور 1799 کے اندر شری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر میسور کے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی تصویر دیکھتے ہیں تو چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ غلط تصویر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب اور ابدال کے سردار تھے، 4 جنگوں میں انگریز کو ہرا چکے تھے۔ میر صادق کو انگریزوں نے زمین کا ٹکڑا دلا کر خرید لیا۔ ان کی غداری کی وجہ سے 1799 عیسوی میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں جنگ ہوئی، اور انگریزوں کے سامنے میزائل استعمال کی تھی۔ میزائل کی کھوج ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی لاش کے قریب جا کر انگریزوں کو ہوش آیا اور کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کے سامنے میزائل استعمال کی تھی، میزائل کی کھوج ٹیپو سلطان کی تھی، تو انگریز حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ لوگ راکٹ کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں۔ جب میسور کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد انگریزوں کی ہمت بڑھی اور وہ دہلی کی طرف آگے بڑھے، اور جب وہ دہلی کی نیت سے آگے بڑھے، اس کے بعد سب سے پہلے سن 1806 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ لکھا کہ ہندوستان آج سے غلام بن چکا ہے،
اور اس کو آزاد کرانا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ ملک کے اندر یہ فتویٰ آگ کی طرح پھیل گیا اور پورے ملک کے اندر شور مچ گیا، اور لوگوں کے اندر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہونے کی اب ہمت پیدا ہوئی، اور یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے سن 1857 کے اندر پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے امیر سردار حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت ضامین شہید مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہم اللہ وغیرہ علماء شریک ہوئے۔ ایک اتہاس لکھنے والے ہندو پنڈت میوارام گپتا ان کی کتاب میں لکھی ہے مسلمان مجاہدین، اس کے پیج نمبر 220 کے اوپر خود پنڈت میوارام گپتا لکھتے ہیں کہ سن 1857 کی لڑائی کے اندر 55,000 مولویوں کو انگریزوں نے پھانسی دی ہے، اور دلہی سے لے کر میرٹھ تک پورے راستے کے اوپر جتنے بھی درخت تھے ان درخت کے اوپر پھانسی کی رسیاں لٹکائی گئی، اور جو بھی داڑھی والے علماء دین نظر آتے ان کو پکڑتے اور اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ اور آگے دوسری بات لکھتے ہیں کہ 55,000 مولویوں کو اور 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا 1857 کے اندر۔ اس 1857 کے اندر اس قدر قتل عام اور ایسے بھی قتل نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان علماء کو پکڑتے تھے اور ان کے بدن کے اوپر سوئی چبھوتے تھے، اور کسی کو زندہ چھری سے کاٹ دیتے تھے، تو کسی کے پیٹ کو چیرتے تھے، تو کسی کے اوپر سانپ بچھو مسلط کرتے تھے۔ بڑے ظالمانہ انداز کے اندر علماء دین کو انگریزوں نے قتل کیا، اور اس زمانے کے اندر ہمارے سارے اکابر، ہمارے سارے بزرگوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکھی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے میرٹھ کے بازو میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے زبردست جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ انگریزوں کو وہاں شاملی کے میدان میں ہرا دیا، بھاگنے کے اوپر مجبور کیا۔ اس موقع کے اوپر بعد میں چل کے کچھ غداروں کی وجہ سے حالات نے پلٹا کھایا۔ اس میدان میں حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور ہمارے بہت سے اکابر اس موقع پر شہید ہوئے۔ سن 1857 کے بعد 100 سال میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 55,000 علماء شہید ہوئے۔ انگریز تمام ہندو مسلمان بلکہ پورے ملک کو عیسائی، کرسٹی اور مرتد بنانا چاہتے تھے۔ علماء نے مشورہ کر کے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی اس نیت سے بنیاد رکھی کہ اس مدرسے میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین کو پیدا کریں گے، اور اس پورے ملک میں ایمان اسلام باقی رہے اس کی فکر کرنے والے علماء تیار ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے عالم اور پہلے شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت نے ریشمی رومال تحریک چلائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریشم کی رومال پر آزو بازو کے اسلامی ملکوں کو خط لکھ کر ان کو تیار کیا کہ تم باہر سے انگریزوں پر حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ اس تحریک کے نتیجے میں سن 1917 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے 223 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، اور 7 سمندر دور یورپ کے ٹاپو مالٹا
آئس لینڈ میں لے جا کر قید کیا۔ ان کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مشہور عالم بھی تھے۔ یہ حضرات اس ملک کی آزادی کے وہ ہیرو ہیں جن کو یورپ میں لے جا کر جیل میں 1917 سے لے کر 1920 تک کل 3 سال اور 6 مہینے تک سخت سے سخت سزا دی گئی۔ ایسے خطرناک سزا دی گئی کہ جس چھوٹی سی کوٹھری میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا گیا تھا، اس کوٹھری میں بڑے بڑے زہریلے سانپ انگریز چھوڑتے تھے، اور انگریز لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ظلم کرتے کرتے کبھی کرتا اتار کر برف پر لٹا کر کوڑے مارتے، کبھی آگ کے اندر انگارے پر لٹاتے، کبھی کہتے محمود حسن ایک مرتبہ کہہ دو ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، ہم انگریزوں کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت کبھی بھی ان کے لیے ایسی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کتنے علماء و اکابرین تھے جنہیں انڈمان نکوبار لے جایا گیا، وہاں کالا پانی کی سزا دی گئی، اس میں بہت سے وہی انتقال کر گئے، وہیں ان کی قبر بنی، اور کچھ بزرگوں نے کئی سال کالا پانی کی سزا بھگتی۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی سن 1920 کے اندر تقریباً 4 سال کی سخت جیل سے چھوٹ کر بھارت آئے اور ممبئی پہنچے تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا، اور انگریزوں نے بعض علماء کے ذریعے سمجھایا کہ اب بڑھاپا اور کمزوری آ گئی ہے، بخاری کا سبق اور خانقاہ کی گدی پر بیٹھ کر دین کی خدمت کریں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے آخری دم تک بھارت کو آزاد کرانے کی محنت کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی، جو اس وقت ساؤتھ افریقہ سے بیرسٹری کر کے آئے تھے، ان کو آزادی کی لڑائی میں ساتھ لینے کے لیے پسند کیا، اور حضرت نے فرمایا کہ ہم ہندوؤں کو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان اور ہندو ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں، اور یہ تمہارے لیڈر ہیں۔ اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے ان کو مہاتما کا لقب دیا۔ یہ مہاتما کا لقب دینے والے ہم تھے۔ سب قوم کا ہیرو بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی والدہ اماں بی کو ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے گاندھی جی رامپور گئے، تو اماں بی نے اپنے ہاتھ سے ٹوپی سی کر گاندھی جی کو پہنائی۔ وہی ٹوپی اس وقت مجاہدین آزادی کی پہچان بنی، اور آج تک گاندھی کیپ کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جمعیت علماء کے فنڈ سے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا گیا، اور ہندوؤں کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیڈر ہے۔ مکمل آزادی کی آواز جمعیت علماء ہند نے لگائی، کئی اجلاس اور دورے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیے، اور کانگریس کو ساتھ لیا۔ پھر گاندھی جی کے ساتھ مل کر بھی کئی آندولن کیے اور قربانیاں دی، جب جا کر دیش آزاد ہوا۔ الحمدللہ مختصر اتہاس پورا ہوا۔ جب پڑا وقت گلستاں پہ یعنی باغ میں تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ حوالہ: علماء ہند کا شاندار ماضی۔ اکابر علماء دیوبند کون تھے؟ مسلمان مجاہدین۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.